بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محبت کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. اب آپ تمام احباب کی خدمت میں درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے. پہلا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک کی بے شمار برکات ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج آپ کی خدمت میں جو درود پاک کی فضیلت عرض کی گئی، تو اس فضیلت کو اگر ہم سمجھیں تو اس میں ہمیں صاف صاف بتایا جا رہا ہے کہ بروز محشر قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے تو ہمیں تین کام کرنے ہوں گے. انشاءاللہ عز و جل جب ہمیں تین کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہمیں نصیب ہوگا. پہلا کام کیا کرنا ہے ہم نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی مدد کرنی ہے، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دور حاضر میں ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. تو اگر آپ کوشش کر کے اس کی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں تو ضرور کوشش کریں اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے. انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا. اور دوسرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زیادہ سے زیادہ اپنائیں. اور تیسرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والے بن جائیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان تینوں کاموں کی برکت سے آپ کو دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا اور آخرت میں بھی آپ کا بیڑا پار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج آپ احباب کی خدمت میں شب معراج شریف سے متعلق کچھ اہم باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں. اس میں نوافل جو ادا کرنے ہیں وہ کس طرح سے ادا کرنے ہیں، اور ان میں کیا کیا پڑھنا ہے، اس کے بعد کیا کیا تسبیحات کرنی ہیں، اور ان کا اجر کیا ہوگا، دعائیں جیسے مانگنی ہیں وہ کیسے مانگنی ہیں، اس کے متعلق احادیث مبارکہ میں کیا کیا ہے، آئیے آپ احباب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. شب معراج شریف میں عبادت کرنا جائز اور محتسن عمل ہے، یعنی یہ بہت اچھا اور نیک عمل ہے. اس میں عبادت کرنے سے متعلق بیان کرتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ حدیث نقل فرماتے ہیں، رجب میں ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. سبحان اللہ، کیسا مجرب ایک عمل ہمیں بتا دیا گیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ 100 سال کی نیکیاں ہمیں ملیں تو ہمیں اس رات میں عبادت کرنی ہوگی. اور یہ رجب کی 27ویں رات ہے، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آسانی بھی پیدا فرما دی کہ رجب المرجب کی یہ 27ویں رات ہے. جو اس رات میں 12 رکعت نوافل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے، اور پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے 100 مرتبہ استغفار کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور اپنے لیے دنیا اور آخرت میں جو چاہے مانگے، اور صبح کا روزہ رکھے تو بے شک اللہ عز و جل اس کی سب دعاؤں کو قبول فرمائے گا سوائے اس دعا کے جو گناہ کی ہو. سبحان اللہ، بابرکت رات کی آمد ہے. تمام احباب اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے جس طریقے سے آپ کو بتایا ہے
اس پر عمل کیجئے گا۔ اس کا عملی طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے 12 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں۔ ہر 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے اتحیات پر بیٹھنا ہے، اور اتحیات مکمل پڑھنے کے بعد آپ نے اگلی رکعت پڑھنی ہے۔ اب آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ ساتھ ملا لینی ہے۔ ممکن ہو تو ہر مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور اس کے بعد جب آپ 12 رکعت نوافل ادا کر لیں تو سلام پھیر لیں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھے رہنا ہے، اور 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب فرمانی ہے۔ 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور یہ صرف زبان سے نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے استغفر اللہ کو محسوس کرنا ہے، اپنے گناہوں کو محسوس کرنا ہے کہ مجھ سے فلاں وقت میں یہ گناہ ہوا تھا، اللہ پاک میں اس گناہ پر شرمندہ ہوں، مجھے اس گناہ سے معافی عطا فرما دے، اللہ پاک مجھے میرے اس گناہ کو بخش دے، اللہ پاک مجھ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یعنی اب آپ سے جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں، جو انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں وہ انسان کو اچھے طریقے سے یاد ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو وہ گناہ یاد ہیں تو ان گناہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اس کے بعد 100 مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اور جب آپ یہ عمل کر لیں، 12 رکعت نوافل ادا کر لیں، 3 تسبیحات مکمل پڑھ لیں، تو پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو آپ دعا مانگیں گے اللہ پاک کے حکم سے، آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی تمام مشکلات دور ہوں گی، تمام حاجات پوری ہوں گی۔ آپ کی اگر شادی کے مسائل ہیں تو شادی کے مسائل کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، اگر کاروباری مسائل ہیں تو آپ کاروباری مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اگر جادو جنات کے مسائل ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جادو جنات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی ہر جائز حاجت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے دنیا اور آخرت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل، سوائے گناہ کی دعا کے۔ جی ہاں، بالکل، بہت سے لوگ گناہوں کی دعا بھی کرتے ہیں، اس کے اندر ایک مکمل تفصیل ہے، وہ کبھی دوبارہ وقت ملا تو آپ احباب کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ لیکن گناہ کی دعا کے علاوہ جو بھی جائز حاجات دنیا اور آخرت کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور جب آپ یہ مکمل عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اگلے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ پاک آپ کی دین دنیا آخرت کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا، دین دنیا آخرت کے کو بہتر فرمائے گا، کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ احباب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، تمام مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، تمام مسلمانوں کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا فرمائے، اور ہمیں جلد از جلد مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی بعد بحاصل عطا فرمائے۔ جو احباب مجھ سے استخارہ یا روحانی علاج کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کو جلد از جلد جواب ضرور دیا جائے گا۔ اور جو احباب میرے چینل پر نئے ہیں، پہلی مرتبہ آئے ہیں، ان تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ احباب تک بآسانی پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔